اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ شراب سے بچنے والے حضرات اہل ایمان کا جو اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقدر فرمایا اس کا بیان چل رہا ہے۔ جنت میں ان لوگوں کو لے جایا جائے گا، پہلے چاندی کا محل، پھر سونے کا محل، پھر یاقوت کا آگے چل کر محل، اور یہ نعمتیں ان کو وہاں ملیں گی مع اپنے حوروں کے۔ اسی ذہن میں کل حدیث کا آخری حصہ رہ گیا تھا کہ جنت والے جب اپنے آخری محل جو سرخ یاقوت سے بنایا گیا پہنچیں گے اور حور عین ان کا استقبال کریں گی، جن میں سے ہر حور کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، اور اتنا صاف شفاف ہوگا کہ اندر کی تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ اپنا چہرہ دیکھے گا تو اس کے چہرے میں، حور عین کے چہرے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سینے کی طرف دیکھے گا تو اس کا دل اور جگر اندر سے دکھائی دے گا، ہڈیاں، کھال، ہر چیز ایسی صاف شفاف اور لطیف ہوگی اہل جنت کی کہ وہ دور سے نظر آئیں گے۔ جس محل میں یہ حوریں استقبال کریں گی اس کے 4000 دروازے ہوں گے جو سب سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہوگا، اور محل میں تخت بچھا ہوا ہوگا جس پر تہ بتہ فرش بچھے ہوئے ہوں گے، جیسے بالا خانے ہوتے۔ وہاں بیٹھ کر جنتی اگر کسی پھل کی خواہش کرے گا تو پھل خود بخود اس کے پاس آ جائے گا اور یہ اسے کھائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ تخت جس پر بیٹھا ہوا ہے خود پھلدار درختوں کے پاس پہنچ جائے گا تاکہ پھلوں کا حاصل کرنا آسان ہو۔ یہ سب ان متقیوں کے لیے ہے۔ جنت کی نعمتیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں اور تقوی اختیار کرتے اور ممنوعات سے بچتے ہوں، جن میں خاص طور سے شراب کا بیان چلا آ رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں بھی سناتے تھے تاکہ اس کا خوف پیدا ہو۔ فرمایا کہ اہل دوزخ کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، جیسے اہل جنت کے لیے کل سنایا گیا تمام تفصیلات۔ دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں بھی فرشتے استقبال کریں گے۔ اللہ نے جنت میں بھی فرشتے مقرر کیے ہیں اور جہنم میں بھی فرشتے مقرر۔ جہنم کے فرشتے تکلیف دینے کے لیے ہوں گے، ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کے بدن کا کوئی جوڑ نہیں چھوڑیں گے، عذاب کے طور پر مسلط کیے جائیں گے۔ سانپ اور بچھو اس کے علاوہ ہیں، اور آگ کی تیزی اس سے بھی سوا ہے، اس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ایک دفعہ اہل جہنم کی کھال جہنم میں آگ میں جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پہنا دیں گے، بدل دیں، تاکہ عذاب مسلسل چلتا ہے۔ تاکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ روزانہ جہنمیوں کی کھال 70 مرتبہ بدلی جائے گی۔
نعوذ باللہ. اگر پیاس لگے گی اور پانی مانگیں گے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جسے منہ کے قریب بھی اگر کریں گے تو اس کی تپش سے، اس کی گرمی کی تیزی سے چہرے کی کھال اتر جائے گی. نعوذ باللہ. اور منہ میں اگر وہ داخل ہوگا تو اس کی گرمی کی شدت سے داڑھی اور دانت یہ گر جائیں. اور جب پیٹ میں جائے گا تو وہ آنتوں کو کاٹے گا. قرآن نے بیان کیا ہے یہ سزا اور عذاب. فرمایا ہے یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. نعوذ باللہ. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. ان کے پیٹ کی اندر کی ساری چیزیں گل جائیں گی اور فرشتے ان کو عذاب جو دیں گے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ان کے ہاتھوں میں ہوں. اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا عذاب جہنم کا جاری رہے گا، حتیٰ کہ جہنم کے نگراں داروغہ کے پاس جائیں گے جس کا نام مالک ہے، مالک داروغہ جہنم، اور اس کے نیچے ماتحت جتنے عذاب دینے والے فرشتے ہیں نعوذ باللہ یہ جہنمی سب کو پکاریں گے. قرآن شریف میں فرمایا گیا فرشتے کہیں گے ان سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اللہ، اے جہنمیوں اپنے پروردگار سے کہو جو کچھ کہنا چاہتے ہو، کم سے کم یوں کہو اور دعا کرو کہ اللہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا ہو جائے، کسی دن ہم سے عذاب یخفف عنا یوما من العذاب. جب یہ ندائیں اور آوازیں جہنمیوں کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی مدتوں تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. روایت میں آتا ہے کہ داروغہ جہنم مالک کو یہ جہنمی لوگ 40 برس تک پکارتے رہیں گے، اور یہ پکار کر جواب کا نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. جواب کے انتظار میں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے گا، حتیٰ کہ آپس میں باتیں کریں گے کہ دیکھو ہم نے دوزخ کے فرشتوں کو پکارا، پھر ان کا جو داروغہ ہے مالک پکارا، کوئی بھی تو جواب نہیں دے رہا ہے. چلو ہم مل جل کر براہ راست اللہ سے واویلا کریں. چنانچہ وہ شور مچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن نے بیان کیا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ما لنا من محیص. جہنمیوں کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، چاہے پکاریں اور چاہے صبر کریں، کسی حال میں بھی پریشانی ختم نہیں ہوگی اور بچنے کی کوئی ما لنا من محیص، بچنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. یہ عذاب کفار کے حق میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے معاصی اور اپنے گناہوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزاؤں کا تذکرہ کیا تاکہ آدمی خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچے. اسی لیے شراب کے بارے میں یہ سب اوپر آپ نے سنا، روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص شراب پی کر کلمات کفر بکنے لگے اور اسی کی عادت پڑ جائے، خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ موت کے وقت ایمان بھی نصیب نہ. استغفر اللہ. اور پھر یہ بھی کافروں میں شامل. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے، خاص طور سے جس کا بیان شراب کے ذیل میں چل رہا ہے، اپنے کو بچاتا رہے. شراب پینے والوں سے الگ تھلگ رہے، کیونکہ پینے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے ہی میں خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں بری صحبت کے اثرات نہ آ جائیں. اور آدمی کو چاہیے، ہمارے آقا جو کچھ سب بیان کر رہے ہیں عبرت موعظت نصیحت کے لیے، چاہیے کہ قیامت کے ان ہولناک مناظر کو ہمیشہ سوچتا رہے. قیامت کے ہولناک مناظر کو سوچنا، ان کو سننا اور بیان کرنا، یہ سب گناہوں سے بچنے کے لیے. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. حسن بصری فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ
شراب پی لیتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اگر پیتا رہے عادت ڈال لے تو اللہ نے جو حفاظت کے فرشتے اس پر مقرر کیے ہیں انہیں ہٹا دیا جاتا ہے. اب آئندہ فرشتے حفاظت نہیں کرتے، نعوذ باللہ. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر پیتے پیتے اسی کی عادت ہو گئی ہے تو موت کا فرشتہ بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پینے کے اندر جتنی عادتیں بڑھتی چلی جائیں گی، زمینوں میں آسمانوں میں ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے والے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے سمندر کی مچھلیاں، حتیٰ کہ آسمانوں میں سورج چاند ستارے سب اس سے نفرت کرنے لگتے. نعوذ باللہ. اور یہاں تک نفرت بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور حضرت حق سبحانہ و تعالی تبارک و تعالی بھی اس سے ناراض ہوتی. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ نصیب فرما. حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں اللہ کہ میں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صحابہ کو بہت ڈراتے تھے گناہوں سے. فرماتے تھے کہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ صرف پیٹ میں چلی جانے سے ہی 7 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس سے مدہوشی ہو گئی تو 40 روز تک روایت میں آتا نماز قبول نہیں ہوگی. اور ما قبل میں گزر چکا ہے شراب پینے والے عادی کے لیے اس کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے. اعمال صالحہ سے بھی اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بھی مردود ہو جاتے ہیں. بعض صحابہ سے روایت کیا گیا کہ لوگوں شراب سے بچو، کیونکہ یہ شراب ہی آئندہ زنا میں بھی مبتلا کرنے والی. کیونکہ آدمی کو شراب پی کر نہ بیوی کا خیال رہتا ہے، نہ ماں کا، نہ گھر میں محرم عورتوں کا، سب برابر ہو جاتی ہیں بے ہوشی میں. اس لیے شراب پینے کو بت پرستی سے تعبیر کی. بت پرستی جیسے کفر ہے، یہ گناہ بھی کفر تک پہنچاتا ہے. قرآن میں اسی لیے کہا گیا رجس من عمل الشیطان. شراب کے بارے میں دیکھو نہایتی گندا اور شیطانی عمل ہے، اے لوگوں اس سے بچو. اللہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص نعوذ باللہ شراب پینے کا دنیا میں عادی ہو جائے تو نعوذ باللہ وہ اس کا رخ قبر کے اندر بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے، حضرت کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ اللہ حضرت نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا میں ان فواحش، منکرات، گناہوں کو ختم کر، سارنگیاں، باجے بجانا، گانا ناچنا جو جاہلیت کی رسمیں ہیں ان کو ختم کروں اور بت پرستی کو ختم کروں. میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میرا جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا میں قیامت میں اسے جنت کی نعمتوں سے محروم رکھوں گا. ہاں جس نے گناہ سمجھ کر اس کو چھوڑا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، جس بندے نے، میں اسے جنت کے اندر حضیرت القدس سے سیراب کروں گا. حضیرت القدس سے سیراب. حضرت عوف بن سمعان فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیجا ہے، مجھے تورات میں 25 جگہ پر شراب کی حرمت نظر آئی ہے. ہلاکت ہو اس کے لیے جو شراب پینے والا. حضرت محمد ابن المنقدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اور اعلان کرائیں گے فرشتوں سے وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو دنیا میں لغو باتوں سے اور شیطانی باجے گانے سے بچاتے تھے. ایسے ایمان والے سامنے آئیں گے. اس ندا اور اعلان پر حکم ہوگا کہ انہیں جنت کے باغات میں داخل کرو، اور فرمایا جائے گا فرشتوں سے کہ دنیا میں انہوں نے اپنے کانوں کو لغو باتوں سے، گانے بجانے سے بچایا ہے، اے فرشتوں باغات جنت میں لے جا کر ان کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ. وہاں نغمے سنا.
انہی کے بارے میں کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اندازہ لگائے ایمان والا کہ تھوڑی سے وقت میں دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے کے بعد آخرت کی کیسی نعمتیں نصیب ہوگی. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، کتنی ہی بڑھ جائے، شاید زیادہ 100 سے بھی اوپر بڑھ جائے گی، لیکن اس میں آدمی اگر صبر کرے، گناہوں سے بچے، اللہ کی منہیات سے ڈرے، آنے والی آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت شقیق ابن سلمہ مشہور تابعی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دوستوں نے ولیمے کی دعوت پر بلایا اپنے گھر. جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ کھیل تماشا سا ہو رہا ہے. واپس لوٹا اور ارشاد فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ گانے بجانے والوں کو دلوں میں نفاق اس طرح اگاتے ہیں جیسے برسات کے اندر پانی سبزہ اگاتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا. جگہ خالی ہے، پانی آیا برسات میں اور اگلے دن دیکھتے ہیں کہ وہاں سبزہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسا نفاق پیدا کرتے ہیں گانے بجانے کی چیزوں کے سننے سے. حضرت عبد الرحمن ابن سلمی فرماتے ہیں کہ اہل شام میں سے چند لوگوں نے شراب پی اور نعوذ باللہ جب انہیں ٹوکا گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے حلال ہے. نعوذ باللہ. قرآن کریم کا ارشاد ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. یہ آیت بھی پڑھی. اس آیت کے غلط معنی نکالتے ہوئے کہنے لگے دیکھو اس آیت میں کہا گیا جو لوگ ایمان لانے والے نیک کام کرنے والے ہیں کوئی گناہ نہیں جو چاہے کھائے پیئیں. جناح فیما طعموا. یہ بات ملک شام کے جو ان لوگوں کی تھی نہایت ہی ناگواری کی حضرت معاویہ کے پاس پہنچی. آپ امیر شام تھے، ملک شام کے گورنر. ان تک یہ قصہ پہنچا کہ نعوذ باللہ بعض لوگ شراب پیتے اور پھر یوں کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے کہ فیما طعموا جو کچھ کھا پی رہے کوئی گناہ نہیں. حضرت امیر معاویہ نے ان کا حال حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ یہاں بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے کیونکہ وسعت عام ہو گئی تھی، فتوحات بے پناہ اور قیصر و کسریٰ کے خزانے چاندی اور سونے کے برتن گھروں میں پہنچ چکے تھے. حضرت عمر کی خدمت میں انہوں نے لکھا. حضرت نے جواب میں لکھا انہیں میرے پاس بھیج دو، ان تمام خبیث لوگوں کو میرے پاس بھیجو. حاضر کیے گئے. آپ نے حضرات صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں گناہ اور پھر باقاعدہ استدلال کرتے ہیں جھوٹا قرآن کی آیت سے. یوں کہتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا ہے. حضرات صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ اللہ کے ذمے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور شریعت میں ناحق مداخلت کر رہے ہیں اور قرآن میں تحریف کر رہے ہیں. ان کا کوئی علاج نہیں سوائے ان کی گردن اڑا دی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت علی ابھی خاموش بیٹھے رہے، سب لوگوں کا مشورہ ہوا قتل کیے جانے کا. حضرت علی جب خاموش تھے تو حضرت عمر نے پوچھا اے علی آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میری رائے یہ نہیں ہے کہ انہیں ابھی فوراً قتل کیا جائے، بلکہ حضرت آپ ان سے ہم تنبیہ کریں اور ان کو کہیں کہ یہ توبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں. اگر انکار کر دیں آپ کی توبہ کی بات پر بھی تب قتل کیا جائے، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو بس صرف شراب پینے کی جو سزا ہے 80 کوڑے وہ لگائی جائے. چنانچہ حضرت نے ان سے توبہ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. حضرت نے 80 کوڑے مار کر سزا دے کر ان کو حضرت امیر معاویہ کے پاس واپس بھیج. حضرت عکرمہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب شراب والی آیت نازل ہوئی حرمت کی تو صحابہ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناپاک کہا ہے، ہمارے تو بہت سے بھائی پہلے زمانے میں شراب پیتے رہے، شراب استعمال کرتے رہے، اب دنیا سے بھی چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ ناپاک چیز پی کر دنیا سے گئے.
ان کا کیا بنے گا؟ اس پر آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اوپر والی آیت جسے وہ شراب پینے پر محمول کر رہے تھے، یہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب شراب کی حلت تھی، حلال ہونے کی وجہ سے انہوں نے پیا اور حرمت سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ آیت ان کے لیے کہ ایمان والے جو ایمان رکھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ کھایا اور پیا۔ یہ کھانا پینا اس زمانے کا ہے جب شراب حلال تھی۔ جن لوگوں پر شراب حرام ہو گئی یہ ان سے پہلے پیتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ان پر گناہ نہیں۔ شراب پینے کے بارے میں اور اتنے بڑے جریمے کے بارے میں جیسے حضرت صحابہ کرام کو یہ وعیدیں سناتے اور یہ سزائیں آخرت کی بتلاتے تھے، اسی طرح دیگر اعمال پر بھی، جتنے بھی اعمال فسق و فجور والے ہیں اور کبائر ہیں، حضرت ان پر اسی طرح صحابہ کے سامنے زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ اور وعیدیں سناتے تھے۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا سچ بولنے کا، جھوٹ بولنے والوں کی وعیدیں بھی بیان کی۔ دوزخ کی طرف جھوٹ کس طرح لے کر چلا جاتا ہے، حضرت نے صحابہ کو اس کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سچ کو لازم پکڑو، صدق اور کذب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات عالیہ میں داخل ہے۔ ہمیشہ حکم دیا گیا سچ بولنے کا، تاکہ یہ بھلائی اور نیکی کی طرف لے کر چلے۔ آدمی اگر سچ کو پکڑ لیتا ہے تو اس سچ پکڑ لینے، سچ بولنے، سچ کی عادت ڈالنے سے اللہ تعالیٰ دیگر اعمال صالحہ، نیکیوں میں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی فرماتے۔ اور یاد رکھو یہ رہنمائی جو بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف ہے، یہی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایک حضرت نے فرمایا، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا اور سچ بولنے ہی کی کوشش کرتا، سچائی کی ہی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ رجسٹر میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچ بولنے والا۔ لہذا اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، یہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے اور برائی دوزخ میں لے کر جاتی۔ اور سنو، آدمی اگر جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لے، جھوٹ بولتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں منافق لوگوں کی 3 علامتیں ہیں، ان کے ذریعے پہچانو کہ یہ ایمان والا نہیں، یہ نفاق والا ہے۔ ایک وہ شخص جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، یہ جھوٹ بولنا علامات نفاق میں سے۔ جب کسی سے وعدہ کرے خلاف ورزی، وعدے کی خلافی کرنا یہ بھی جھوٹ ہی میں داخل ہے۔ اسی طرح جب کسی سے وعدہ اور معاہدہ کر لے تو عہد شکنی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد شکنی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیتے، وعدہ کر لیتے ہیں ایمان کا، اعمال ایمان کا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کو عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ضرور خیرات کریں گے، ضرور نیکیاں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے فضل سے مال دیتے ہیں تو بعد میں معاہدے کے اندر عہد شکنی کرتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ خیرات کریں گے، اور جب مال مل گیا بعد میں بخل کرنے لگتے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نفاق پیدا کر دے، یہ نفاق ان کو جہنم میں لے جانے والا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا کہ قرآن میں آپ کی نصیحتیں قرآن نے نقل کی۔
فرمایا صدق کلام کی وجہ سے میں ہمیشہ کلام میں صدق کی کوشش کرتا، کوئی بات جھوٹ نہیں کہتا، اور دوسرے امانت کی ادائیگی، ہمیشہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرتا، اور تیسری چیز ہے لا یعنی فضول باتوں سے بچتا ہوں۔ صدق کلام، امانت کی ادائیگی اور اہتمام، اور لا یعنی فضول باتوں سے بچنا، اس نے لقمان حکیم کو حکمت والے مرتبے پر پہنچایا۔ حضرت صفوان ابن سلیم فرماتے، اوپر کو آ جائے جگہ ہے بھائی، حضرت صفوان ابن سلیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے، ڈرنے والا، خوف والا؟ فرمایا جی ہاں ہو سکتا ہے۔ عرض کیا گیا بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا حضرت مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوں گے۔ حضرت عبادہ ابن الصامت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم میرے لیے 6 باتوں کے ذمہ دار بن جاؤ، 6 باتوں پر عمل کے ذمہ دار، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ اول یہ کہ جب بات کرو سچی بات کرو، اپنے کلام میں صدق کا اہتمام کرو، کوئی کسی سے وعدہ کر رہے ہو ہمیشہ پورا کرو، ایفاء عہد، صدق فی الکلام اور ایفاء عہد۔ تیسرے کوئی آدمی تمہارے پاس امانت رکھے فوراً واپس ادا کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ چوتھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زناکاری اور بدکاری سے گویا بچو۔ پانچویں چیز یہ ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں پست رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ اپنے ہاتھوں کو تجاوز سے، زیادتی سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچو۔ حضرت امام فقی ابو اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 6 چیزوں میں ساری خیرات، ساری بھلائییں اور ساری نیکیاں جمع کر دی ہیں۔ جس آدمی کو نیکیوں کا عادی بننا ہو ان 6 باتوں کو اختیار کر لے، اس کی زندگی میں خیرات اور بھلائییں ہی رہ جائیں گی۔ چنانچہ سچی بات میں کلمہ توحید بھی شامل ہے اور دوسری تمام سچی باتیں بھی داخل۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا حقیقتاً سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کلمہ پڑھ کر جو بات بھی لوگوں سے کرے اس کلمے کا خیال رکھے کہ اللہ نے اس کلمے کو کیسا سچا بنایا ہے، لہذا جب بھی کوئی بات کرے سچی بات کرے۔ اسی طرح ایفاء عہد میں وعدہ، ہر قسم کے عہد اور وعدے داخل ہیں جو اللہ کے بندے کے درمیان ہو یا آپس میں بندوں کے درمیان۔ جس بندے نے اللہ سے وعدے کیے وہ بھی پورا کرے، اور اپنے بھائیوں سے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو وعدہ یہ کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہوں گا، یہ ہے اللہ سے وعدہ، اسے پورا۔ اور بندوں والے وعدے جتنے بھی ہو جائیں آپس میں جو وعدہ کسی نے اپنے مسلمان بھائی سے کیا ہو اسے پورا۔ تیسری چیز جو امانت میں بتائی گئی خیانت نہ کرے، اس کی بھی 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان امانتیں ہیں، اور ایک بندے کے دوسرے بندے کے درمیان امانت ہے، لہذا یہ اللہ کی امانتوں کو بھی پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت، اللہ کی امانت نام ہے فرائض اور احکامات کا۔ اللہ نے بندوں کو فرائض اور احکامات دیے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان امانت۔ قرآن میں کہا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے اپنے فرائض اور احکامات شرعیہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے پیش کیا زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، کہ تم مکلف بن کر ہماری ان کاموں میں اطاعت کرو۔ سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا۔ بندے کو، انسان کو جب اللہ نے یہ امانت دی اس نے اس کو قبول کر لیا، لہذا اب امانت کے جتنے فرائض اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں یہ بندوں کے پاس اللہ کی امانت ہے، لہذا لازم ہے کہ ان امانتوں کو اپنے اپنے وقت پر پورا کیا جائے۔ نماز اپنے وقت پر، زکوٰۃ اپنے وقت پر، اگر حج فرض ہے
تو حج اس کے فرضیت کے اعتبار جتنے احکامات ہیں ان سب کو پورا کرنا اللہ کی امانت کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو بندوں کے درمیان امانتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ ہر ایک کا حق جو دوسرے پر ہے، مال کا ہو، کسی راز کا ہو یا کسی اور چیز کا حق ہو، ہمیشہ ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ یہ امانت کا پورا کرنا انسان کو چاہیے کہ اس کا پورا پورا حق ادا کرے۔ ایسی حدیث میں فرمایا گیا کہ دیکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کے لیے بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی حرام مشتبہ چیزوں سے پورے پورے طور پر بچے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نظر نیچی رکھو، کیونکہ کسی پر اگر نظر پڑے گی تو حرام تک پہنچانے میں معاون بنے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور جس کی طرف نامحرم کو دیکھ رہا ہے اللہ دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھے۔ نگاہ کے پس رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پردے کے بدن کی طرف بھی نہ دیکھے۔ کسی بھی انسان کے بدن کا جو حصہ پردہ قرار دے دیا گیا اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ جس عورت کو دیکھنا منع کر دیا اس عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ اسی طرح کسی عورت کے حسن و جمال سے بھی اپنی نگاہ کو ہٹا کر رکھے، یہ نگاہوں کا پست ہونا۔ اور آگے سنیے، دنیا کی طرف بھی للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے۔ آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت و زیبائش اپنی آنکھ کو اس سے بھی آنکھ پست کرنے میں داخل ہے دنیا کی بے رغبتی۔ کیا کہا گیا قرآن میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف بھی دنیا کی نہ دیکھیں آنکھ اٹھا کر جو ہم نے کافروں کو دی ہے۔ کافروں کو جو چیز دی ہے حیات دنیا میں، آپ اپنی نگاہ بھی ادھر نہ لے جائیں، آپ اپنی نگاہ کو وہاں بھی پست رکھیں۔ اس سے اشارہ ہے دنیا کی بے رغبتی کی طرف۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ آدمی کو اپنا ہاتھ روک کر رکھنا چاہیے۔ چھٹی چیز ہاتھ روکنے سے مراد ہے حرام مال کی کمائی۔ حرام مال کمانے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی میں داخل ہے ہر ناجائز کام جو آدمی کے ہاتھوں سے ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو مار دینا، کسی کے ساتھ اور کوئی برا سلوک کر دینا، ان سب سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے رکھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں کوئی شخص ایک کلمہ بولتا تو اس کی وجہ سے منافق قرار پاتا تھا۔ حضرات صحابہ معمولی سی کوئی بات شریعت کی خلاف ورزی میں شبے کے طور پر بھی محسوس ہوتی تو وہ اپنے کو منافق سمجھنے لگتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دن میں 10 مرتبہ ایسے کلمات بولتے اور سنتے ہیں جو واقع میں جھوٹ ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے اپنے کو تمام علامات نفاق سے بچائے، کیونکہ انسان جب جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو ماقبل میں گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں پوری پوری احتیاط رکھتا ہے۔ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بیٹھ جاتے تھے مجلس میں، اور ارشاد فرماتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا بیان کرتا تھا، اور جس شخص کو جو خواب نظر آیا وہ اس مجلس میں حضرت کو سناتا تھا۔ ایک دن صبح فرمانے لگے حضرت مجلس میں، بھائی کسی نے آج رات خواب دیکھا؟ صحابہ کرام چپ رہے، گویا کسی نے اس رات میں خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے آج رات خواب دیکھا۔ حضرت نے فرمایا تم روز ہمیں اپنے خواب سناتے ہو، آج ہم تمہیں اپنا خواب سنا۔ اور یاد رکھیے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کے خواب میں غلطی کا احتمال نہیں۔ فرمایا میں سو گیا تو میرے پاس 2 آدمی آئے،
بظاہر فرشتے، میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے چلیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ساتھ ہو گیا. اب مجھے وہ لے کر چلے ایک ہموار زمین میں، میدان کی طرف. میں جو آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے قریب کھڑا ہوا ہے، پتھر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے سر پھوٹ جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. یہ شخص پتھر اٹھانے کے لیے ادھر جاتا اور جب واپس آتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا سر پہلے جیسا درست ہو جاتا. یہ شخص پھر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھوڑتا ہے. مسلسل یہ عمل جاری ہے. میں نے پوچھا استغفر اللہ، یہ کیا ماجرا ہے ان دونوں آدمیوں سے جو مجھے لے کر جا رہے تھے؟ وہ دونوں کہنے لگے ابھی آگے چلیے، ابھی آپ کو ہم نے بھیجا، اللہ نے ہمیں آپ کے بعد بھیجا ہے عجائبات اور ملکوت سماوات و ارض کا معائنہ کرانے کے لیے، تاکہ آپ اپنی امت کو گناہوں سے ڈرائیں. اس لیے ابھی آپ آگے چلیے اور منظر دیکھیے. میں ساتھ ہو لیا اور آگے بڑھا، حتیٰ کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے. منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہوا لوہے کا زنبور لیے ہوئے تھا، لوہے کی قینچی، اور اس کے چہرے کی ایک جانب سے اس کے رخسار اور گال کو کھینچتا تھا اس قینچی سے اور گدی تک چیر کر لے جاتا تھا. دوسری طرف ایسا ہی کرتا، دوسری جانب بھی نعوذ باللہ یہی عمل. اتنے وہ دوسری جانب کھینچتا تھا، پہلی جانب درست ہو جاتی تھی، تندرست. پھر ادھر آتا اور وہی عمل کرتا اور اسی طرح کرتا. میں نے پھر کہا سبحان اللہ، یہ کیا واقعہ ہے؟ اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ بولے ابھی آگے چلیے، ہم آگے آگے چلیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. حتیٰ کہ ہم ایک عمارت میں پہنچے. اوپر سے وہ تنور کی طرح تنگ، جیسے تنور کا منہ تنگ ہوتا ہے، اور اندر سے کشادہ، وہ نیچے سے فراخ تھی. میں نے دیکھا جھانک کر تو آگ جل رہی ہے اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہے، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی ہے، تیز ہوتی چلی جاتی اور سر تک پہنچ جاتی، اور وہ سارے کے سارے آگ کی لپٹ میں اس تنور سے باہر نکلنے کے قریب ہوتے ہیں. اتنے میں آگ مدھم ہو جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی، پھر وہ نیچے چلے جاتی، پھر لپٹ آتی ہے. وہ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، کبھی اوپر منہ کی طرف تنور کے اور کبھی نیچے. اس طریقے سے آگ ان کو اوپر نیچے لے جا رہی تھی. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے ابھی اور آگے چلیے. ہم آگے چل دیے حتیٰ کہ ایک نہر پر پہنچے. اس کا پانی خون کی طرح رنگین سرخ تھا. اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا، سرخ خون کی طرح نہر میں تیرتے تیرتے کنارے پر آتا تھا. جیسے ہی نہر کے کنارے پر آتا، وہاں ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر جمع کر رکھے تھے. وہ تیرنے والا شخص جیسے ہی کنارے آتا اور اپنا منہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتا، یہ لقمے کی طرح پتھر اس کے منہ پر مارتا تھا اور پھر وہ واپس ہو جاتا تھا. میں نے پوچھا سبحان اللہ، یہ کیا قصہ؟ ہمیں فرشتے کہنے لگے بھی آگے چلیے. ہم اور آگے چلے تو ایک شخص کے پاس پہنچے جس کے آس پاس بہت بڑی آگ، اور یہ اس کے گرد بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بھی اور آگے چلیے، یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے جس میں بہار کے موسم بہار کے تمام پھول پھل کھل رہے تھے. باغ کے بیچ میں ایک طویل قامت لمبے قد والے آدمی بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد بہت سارے بچے جمع تھے، اتنے کہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے. میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی اور آگے چلیے. ہم آگے چلے تو ایک اور اس سے بھی بہت بڑا باغ نظر آیا، جو اس سے بہت بہتر، بہت عمدہ، آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہوگا. ہم اس باغ میں جو دے گئے تو وہ ٹیلے نما، پہاڑ نما پہاڑ پر باغ تھا. ہم چڑھنے لگے اوپر، پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے باغ میں، یہاں تک کہ ایک شہر نظر آیا، آبادی والا شہر. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مکانات ہیں جن کی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی ہیں. ہم نے شہر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، ہم اندر داخل ہوئے.
انہوں نے مجھے وہاں سے نکال کر ایک اور مکان میں اس شہر کے اندر داخل کیا جو پہلے مکان سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھا۔ میں ابھی نگاہ دوڑا ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک سفید محل نظر آیا جو بے پناہ خوبصورت تھا۔ یہ کہنے لگے، اب فرشتے اس محل کے پاس پہنچ کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی منزل ہے، یہ سفید محل آپ کی منزل اور آپ کی جائے قیام ہے۔ میں نے پوچھا تو کیا میں اندر داخل ہو جاؤں اپنے محل میں؟ کہنے لگے ابھی وقت نہیں آیا ہے، جب آپ کا وقت آئے گا اس وقت آپ داخل ہوں گے۔ میں نے کہا آج رات کس قدر عجائبات تم نے مجھے دکھائے ہیں اور اب تک ان کے متعلق کوئی تفصیل نہیں سنائی، کیا حقیقت ہے؟ سناؤ تو صحیح۔ کہنے لگے پہلا شخص جو آپ نے دیکھا جس کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک یاد کر چکا تھا مگر پھر چھوڑ دیا اس نے۔ نعوذ باللہ، قرآن پڑھ کر بھول جانا اتنا بڑا گناہ۔ فرض نماز سے سویا رہتا تھا اور جس کے منہ کی باچھیں آپ نے دیکھی دائیں بائیں رخسار چیرے جا رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نکلتا اور تمام دن لوگوں کے درمیان جھوٹ باتیں پھیلاتا تھا۔ نعوذ باللہ، جو اطراف میں پھیل جاتی اور افواہیں ہو جاتی اور لوگ پریشان ہوتے۔ تیسرے جو تنور کی شکل میں آپ نے دیکھا، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، ان کی سزا دکھلائی گئی۔ اور جو شخص نہر میں تیرتا ہوا نظر آیا، یہ سود خور ہے۔ اور آگ کے گرد چکر لگانے والا جو نظر آیا ہے، یہ جہنم ہے۔ اور جو صاحب لمبے قد والے کھڑے ہیں، یہ داروغہ جہنم تھے۔ اور اب آپ باغ میں جو پہنچے ہیں، پہلے باغ میں، اور دیکھا کہ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ادھر ادھر بچے ہیں، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ماحول میں وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، یہ سب ان کی ارواح۔ پہلا گھر جب آپ داخل ہوئے، یہ عام ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ دوسرا جو اس سے زیادہ عمدہ آپ نے محل دیکھا، باغ، یہ اللہ نے شہداء کے لیے تیار کیا۔ اور سنیے، میں جبرائیل ہوں اور یہ صاحب میکائیل ہیں۔ ہمیں اللہ نے آپ کی امت کے ان گناہوں کی سزاؤں کا معائنہ کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم